تمہارا محتاج ہے، میں تو اتنا بے نیاز ہوں کہ جب چاہوں ابابیلوں سے لشکروں کا کام لے لوں، میں جب چاہوں تو تنکوں سے شتیروں کا کام لے لوں، میں جب چاہوں تو ایک فرد میں اتنا وزن پیدا کر دیتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو میرا منتخب ایک فرد کر دیتا ہے۔ تمہیں یاد نہیں کہ ہجرت کی رات سارے جہان نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کی شمع بجھا ڈالے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شمع کو روشن رکھوں گا، تو پھر دیکھو میں نے لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر کا اہتمام نہیں کیا، عرش پہ میں نگران تھا، فرش پہ میں نے اپنے رسول کو ایک سپاہی دے دیا، ایک رضاکار دے دیا۔ وہ کون؟ عرش پہ میں نگران تھا، فرش پہ میں نے اپنے محبوب کو ایک رضاکار دے دیا، ایک سپاہی دے دیا۔ اس ایک رضاکار کی وفاؤں نے اتنا کام کر دیا کہ لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری مکمل کی، تبوک کے ٹارگٹ پہ روانہ ہو گیا لشکر اسلامی اپنے قائد اعظم کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منافقین نہ گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي الْأَرْضِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ منافقین یہ کہتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہے کہ موسم سخت گرم ہے، اس موسم میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان دل کے بیماروں کج نصیبوں سے کہیے تم دنیا کی اس گرمی سے ڈرتے ہو تو جہنم کی گرمی کے سامنے کیا کرو گے؟ لیکن ان بیٹھنے والوں میں تین مخلص مجاہدین بھی تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ دل کی بیماری کی وجہ سے نہیں رہ گئے بلکہ یہ سوچتے ہوئے بیٹھے رہے کہ لشکر عموماً ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر یہ وہاں تبوک میں پہنچ کر پلاننگ ہوگی، منصوبہ بنے گا، فیلڈنگ ہوگی، اور اتنے میں ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑے سے وقت میں کیونکہ دشمن میدان میں آیا ہی نہیں، مقامی آبادی کے عیسائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی، کمپرومائز کیا، اور کلوز پیریڈ میں آپ فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے مدینہ تشریف لائے۔ پھر شہر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی آواز گونجی، رحمت عالم کی عدالت وفا ہوئی، جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ آئیں اور اپنا عذر بیان کریں۔ منافقین آتے ہیں، گھر بھر کے کہانیاں سناتے ہیں۔ کسی نے کہا جی میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میری آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا بچے بیمار تھے، کسی نے کہا گھر والی کو تکلیف تھی، کسی نے کہا نانی مر گئی تھی، نہ معلوم کیا کیا آرٹیفیشل سٹوری گھر گھر کے سنانی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں چپ کر کے سن رہے ہیں اور انہیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں سب جھوٹ بول رہے تھے، کم
नफ्स ने चाहा कि तुम भी कोई उज्र बयान कर दो, खिताबत तो तुम्हारे घर की लौंडी है, लेकिन मेरे ज़मीर ने कहा नहीं, कहा किसके सामने झूठ बोलोगे, जिनका जीना मोहब्बत वही है, अगर तुमने झूठ बोला तो वही तुम्हारे झूठ का पर्दा चाक कर दे। याद रखना, गैरों की बातें सुनकर बर्दाश्त की जाती हैं, लेकिन अपनों का झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भी मेरा मैसेज है आपको कि दोस्ती में झूठ नहीं होना चाहिए। जहां सच्ची दोस्ती हो वहां झूठ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कभी सहर हो भी जाए, कभी कोताही हो भी जाए, तो सच बोलना चाहिए। जब झूठ बोलोगे तो ताल्लुकात के आईने में दरार पड़ जाएगी, खराश आ जाएगी, दिलों में खराश आ जाएगी। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत अक़बा के सआदतमंद हैं। बद्र के मुजाहिदीन में उनका नाम आता है। हिलाल इब्न उमय्या मुरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी तरफ देखा, फरमाया तुम भी रह गए, क्या हुआ? हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम कोई तावील नहीं करते। सच्ची बात यह है कि हमारे पास अखराजात भी थे जो हम अपने बच्चों के लिए घर में छोड़ जाते, सेहत भी थी, फरागत भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, सवारियां भी थी। बस बात सिर्फ इतनी हुई कि हम ये सोचते रहे अभी जाते हैं, शाम जाते हैं, आज जाते हैं, कल जाते हैं। हमारा ख्याल ये था कि वक्त ज्यादा लगेगा, हम इतने में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इतने मुख्तसर वक्त में तशरीफ ले आए कि हम ये सोचते रह गए हमसे ये कोताही हुई है, और इस साल के हम कोई तावील नहीं करते। अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में अपने आप को पेश करते हैं, जो सजा तजवीज हो हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब की ये बात सुनी तो फरमाया, मेरे दोस्त ने सच कह दिया। फ़क़ुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीक, अब उठो और अल्लाह के फैसले की इंतजार करो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जंदान इस्लाम को हुक्म दिया, इनसे तर्क ताल्लुक कर लिया जाए, कंप्लीट सोशल बाइकाट कर लिया जाए, यहां तक कि इनके सलाम का जवाब भी न दिया जाए। अगर काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हल्के रिसालत से हम जब बाहर आए तो हमने देखा दुनिया बदली हुई है। वो चेहरे जिनसे मोहब्बत टपकती थी, वो चेहरे जिनसे मवद्दत की रोशनी टपकती थी, वो सब के सब अजनबी नजर आए। यहां तक कि बीवियों ने भी सामान बांध कर घर जाने की तैयारियां कर। फरमाते हैं, मेरा भाई था अबू कतादा, मैं उसके पास से आया, नर्सरी में वो काम कर रहा था, एक हदीका में, एक बाग में। मेरा ख्याल ये था कि उससे मशवरा दूंगा, उसे दर्द दिल सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा और मैंने दूर से सलाम किया, अबू कतादा ने मेरी तरफ देखा लेकिन सलाम का जवाब नहीं दिया। बेसाख्ता मैं रोने लगा और करीब जाकर मैंने जोर से सलाम कहा, अबू कतादा ने फिर भी कोई जवाब न दिया। हज़रत काब फरमाते हैं, मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा, अबू कतादा मैं तेरा भाई काब हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था, क्या हो गया है कि आज सलाम का जवाब भी नहीं देता? अबू कतादा ने खामोशी की जुबान से काब इब्न मालिक को यह राज समझा दिया कि मैं तेरा भाई भी हूं, तुझसे मोहब्बत भी करता हूं, लेकिन मोहम्मद की मोहब्बत पर सारे रिश्ते कुर्बान जाए, रसूलुल्लाह के इरशाद पर सारे ताल्लुकात कुर्बान जाए। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक अहमियत नहीं रखता। हम वो नहीं कि सामने तो इजहार इताअत करें और फते कुछ खपले चलाते फिर, जैसे आजकल हमारे ताल्लुकात जब मिलते हैं तो कुर्बानत समम मैं आप ही कहूं, और जब खलो इलाज यात्री नहीं कालू इन्ना माफ, और जब दूसरों की तरफ जाते हैं तो उनसे कहते हैं हम तो तुम्हारे हैं। वो कहते हैं फिर वहां क्यों थे? इन्ना माने हम मुस्तहज़िर, हम तो देखने गए थे कि देखें क्या करते हैं।
یہ منافقت کی علامت ہے۔ حکم رسول کے بعد پوری اسلام مخصوصاتی کے بچے بوڑھے جوان عورتیں ایسے ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ فرماتے ایک دن ایک مٹی مدینہ کے بازار میں پکار رہا تھا، میں یدل علی کعب بن مالک، کوئی مجھے کعب کا پتہ بتائے۔ لوگوں نے اشارہ کیا وہ کعب ہے، وہ میرے پاس آیا، جیب سے اس نے ایک خط نکال کے دیا، کہنے لگا اپنے غسان کے بادشاہ کی طرف سے یہ خط لایا ہوں، اسے پڑھو اور جواب دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے خط کھولا، پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کعب بن مالک، ہمیں معلوم ہے اسلام کے لیے تمہاری کتنی قربانیاں ہیں، تمہارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تم نے تو جان داؤ پہ لگا دی محمد کے لیے، تم جیسے اگر قربانیاں دینے والے نہ ہوتے تو آج اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تم کتنے قیمتی ہو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم افسوس کہ تمہاری قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی گئی، تمہارے لیڈر نے تم سے بات کرنا بھی بند کر دیا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آئیے ہم تو تیرے قدموں میں آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، جو چاہو گے ملے گا، ہم تیرے قدردان ہیں۔ یہ پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا ہی دانا پھینکا جاتا ہے ہوسکاروں کے لیے کہ جو درخت سے پھل دیکھا پکا ہوا اسے توڑا اور چوس کے پھینک ڈالا، لیکن یہ رسول کے رضاکار۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، سامنے اوون جل رہا تھا، تندور جل رہا تھا، خط کے ٹکڑے جا کر تندور میں پھینکے اور پھر مٹی کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے جاؤ اور اپنے برس تک کے بادشاہ سے کہہ دو، یہ تو ہمارے لیڈر نے ہم سے بات کرنا چھوڑا ہے نا، یہ تو ہمارے قائد نے ہم سے طرف تعلق کیا ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ سونا اس وقت تک نہیں نکھرتا جب تک کہ آزمائش کی پھٹی میں نہ ڈالا جائے۔ اگر ہمارا قائد اور ہمارا لیڈر ہمیں قتل کر ڈالے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو ہم تب بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے سے رسول کی وفا کے ترانے بلند ہوں گے۔ ہم وہ نہیں کہ رحمت عالم کا دامن چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے، ہماری دوستی عارضی نہیں دائمی اور حقیقی ہے۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا دعوت یہاں تک پہنچی کہ اسلام کے دشمن ہم سے توقع رکھنے لگے کہ ہم راستہ بدل لیں گے۔ اللہ کے رسول یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم زندہ بھی آپ کے قدموں میں رہیں گے اور جب مریں گے تو آپ کے غلام کی حیثیت سے مریں گے، لیکن ہم انسان ہیں، یہ آزمائش کب تک رہے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ فرمایا، اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو۔ 50 راتیں ہو گئی، میں مختصر کرتا ہوں بات کو، 50 راتیں ہو گئی روتے ہوئے، فرماتے ایک صبح صبح کی پہاڑی سے ایک آواز گونجی، کوئی کہہ رہا تھا کاش تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شان غم ختم ہو گئی، کاش تمہیں مبارک ہو کہ تم جیت گئے۔ فرماتے ہیں یہ آواز سنی، مجھے خیال آیا کوئی ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا، کھڑے ہوئے مکان کی چھت پہ دیکھا اس طرف تو صبا کی پہاڑی سے جو آواز بلند کر رہا تھا وہ پیکر صدق و صفا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ابو بکر پہ نظر پڑی تو میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کچھ ہو جائے، ابو بکر کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی کہ یہ صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آئے۔ دوڑتے ہوئے نیچے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا رحمت عالم شفقت سے تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے اپنا کرتا اتار کر ابو بکر کے گلے میں ڈال دیا، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،
فرماتے میں نے دور سے دیکھا سرت مسرت میں رحمت عالم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. دور سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا کاش تیری ماں نے جب سے تجھے جنم دیا ہے آج کے دن سے بہتر تیری زندگی میں خوشی کا کوئی دن اور نہیں آئے.